ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے ملاقات کا حوالہ دیا ہے پاکستان کے فوج سے متعلق۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری سٹوری ہے۔ سیاستدانوں کو چور چور کہنا بند کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا کیس یونیک ہے کیونکہ وہ خود اپنے بہت بڑے دشمن ہیں۔ کیا پاکستان کے آرمی چیف نے باقاعدہ جرنلسٹوں کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دیا ہے؟ جو آرمی چیفز ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جو ہے نا انٹریکشن کی، یہ ان کو جب عادتیں پڑتی ہیں تو کام خراب ہوتے ہیں۔ تو شیر کو روک سکتا ہے؟ شیر آ رہا ہے کی کرے گا، شیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سفر ہے، ہم جا رہے ہیں جی ڈیووس، تو زیورخ سے ڈیووس۔ تو ایک خاصا لمبا سپین ہو گیا تھا، آپ سے ملاقات ہو نہیں سکی، بات چیت ہو نہیں سکی، اور اس دوران جو ہے وہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے ملاقات کا حوالہ دیا ہے، اور وہ ملاقات انہوں نے جو کی ہے اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، بڑا اچھا رپورٹ کیا۔ نام انہوں نے نہیں بتایا، ادارے سے ملاقات کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور وہ تفصیل آپ نے اگر سنی ہوگی تو وہ شک یہ پڑتا ہے کہ شاید ان کی پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کامران شاہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کی نہ ڈی جی آئی سے بھی نہیں ملاقات ہوئی، نہ کسی اور سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ والی باتیں، میری خود منصور صاحب سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یار کہ اس میں پورے ہنٹس ہیں، آپ دیکھ لیں۔ میں نے ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا کہ آپ کی چیف آف آرمی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کی نہ تصدیق کی نہ اس کی تردید کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ڈی جی آئی یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، میں نے تو بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ 1 سال ہوا ہے، ملاقات نہیں ہو سکی، اس طرح کے انہوں نے حوالے دیے ہیں۔ تو وہ یہ ان کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ نام جو ہے وہ لے کے نہیں کریں گے، وہ ان کو بتا کے آئے تھے۔ ایک مارخور بھی ہے اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، جو اس طرح کی جو میتھس یا اس طرح کی جو نیوز ہوتی ہیں ان کو ان کے بارے میں وہ بتاتا ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ وہ شاید ہمارے انہی اداروں سے متعلق کوئی ایک مارخور نامی بے نامی جو بھی آپ کہہ لیں، کہ وہ چونکہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا اداروں سے متعلق، فوج کے متعلق، آئی ایس سے متعلق جو مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہے۔ وہ ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، تو اس میں بھی یہ والی بات کہی گئی کہ جی کہ نہ ڈی جی آئی ایس سے ملاقات ہوئی ہے منصور صاحب کی، نہ آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ منصور صاحب جو ہیں وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے، اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اتنی گفتگو جو ہے وہ خود سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم بھی جرنلسٹ ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، رپورٹر ہیں، تو یہ اتنی کہانی نہیں گڑی جائے، مہا فنکار آدمی چاہیے، اور منصور علی خان صاحب مہا فنکار آدمی نہیں ہے، وہ ایک سچے کھرے آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جرنلسٹوں کی اپنی ایک ایتھکس ہوتے ہیں، اور ان کی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے وعدے وعید کیے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا، بڑی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا رائٹ تھا، یہ ان کے ایک ایتھیکلی ان کے کہلے فرائض میں شامل تھا کہ انہوں نے جو بات کہی، جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ کو کوٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن انہوں نے بات پوری بیان کر دی، رپورٹ کیا، انہوں نے کوئی تجزیہ نہیں کیا۔ اور وہ جو گفتگو ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو وہ گفتگو بڑی ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک سے مراد یہ کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور وہ 2-3 مہینے سے جو ہوتی تھی خبریں پہنچ رہی تھی کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ سیاست سے بلا تعلق ہیں، سیاست نہیں کر رہے، اور جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، وہ ایک سیاسی غلطی بہرحال پاکستان کے اداروں کی تھی، وہ اور وہ بھی تسلیم کیا کہ وہ سیلف پروموشن کے لیے وہ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اشارہ جو بھی شخصیت تھی، وہ اب ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ کون سی شخصیت تھی۔ اچھا، ویسے میں نے خود پتہ کیا، اور پاکستان کے جو کہہ لیں کہ اہم لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی 2 اہم لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا۔ ایک نے تو کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو، آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، دوسری جو ہے وہ شخصیت، انہوں نے تو کہا کہ نو، میں نے کہا کہ یہ آپ سے متعلق ہے جو کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کو چونکہ وہ ڈاڈی شخصیت ہیں، تو میں نے ان کو کریدا نہیں کہ اچھا یہ پھر کس کے متعلق ہے، یہ فلاں کے متعلق ہے، یہ فلاں کے متعلق ہے، تو میں نے نہیں کریدا، میں نے منصور صاحب سے سیدھی بات کی۔ منصور صاحب جتنی بات مجھ کو بتا سکتے تھے انہوں نے بات بتا دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ آرمی چیف صاحب سے متعلق ہے تو بھی، اگر یہ آرمی چیف صاحب سے متعلق نہیں ہے تو بھی، لیکن یہ پاکستان کے
فوج سے متعلق تو بہرحال یہ ساری کی ساری سٹوری ہے. یہ سٹوری بتا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج نے جو آپ آلموسٹ یہ کہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یعنی کہ فروری سے بھی پہلے 2021 سے پہلے جو فیصلے کر لیے تھے ان فیصلوں کے اوپر پاکستان کی فوج قائم ہے. اور وہ جو پروجیکٹ عمران خان کے بہکاوے میں آگے تھے یا اس رو میں بہہ گئے تھے ان کو انہوں نے ایک تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ادارے کو وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک میکینزم ہے ادارے کا, ادارے کے اندر کوئی ابڑ دبڑ نہیں مچی ہوئی, کوئی ڈسپلن کے مسائل نہیں ہیں, چیزیں کنٹرول میں کر لی گئی ہیں. یاسر منیر صاحب جو ہیں وہ آج سے 9 مئی سے تھوڑا سا پہلے اگر پیچھے چلے جائیں, اور میں نے تو خیر بڑے اس فقیر نے بڑے سینسٹیو ایشوز کے اوپر بھی بڑی کھل کے بات کی کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ یہ جو نومبر گزرا ہے ستمبر اور نومبر اس تک ان کی پوزیشن کچھ اور تھی اور پھر اس کے بعد ان کی پوزیشن کچھ اور ہے, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب اپنی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ اپنی ٹیم بنا کے گئے تھے. یعنی وہ میجر جنرلوں کو لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر پروموٹ کر کے اور پھر پوسٹنگ مختلف کر کے گئے تھے. تو ایک نئے آرمی چیف کی گنجائش ذرا کم تھی. ہوتا یہ ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ سینسٹیو بات تھی کہ یار کہ جو آرمی چیف آنے والا ہوتا ہے یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی دید لحاظ کرتے ہیں کہ یار اب میں جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں, تو جس نے نیا آنا اس نے اپنی ٹیم بنانی ہے. یہ عاصم منیر صاحب کو موقع نہیں ملا تھا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر سیاسی اعتبار سے چل رہا تھا اس کے اندر پاکستان کی فوج جو ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا پرابلم یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب والے نیریٹو کے اوپر کھڑے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی ڈسپلن کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن پھر 9 مئی کے بعد جس طرح لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئرز اور اس رو میں بہکنے والے جو لوگ تھے جو ڈسپلن سے آؤٹ ہوئے تھے ان کو پاکستان کی فوج سے آؤٹ کیا گیا. تو ایک ڈسپلن مینٹین پاکستان کی فوج کے اندر ہو چکا ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے. دنیا کی کوئی فوج ڈسپلن کو اگر فالو نہیں کرے گی تو وہ فوج نہیں رہے گی, مسئلے مسائل ہو جائیں گے. اور پاکستان جس طرح کا ملک ہے ہمیں کوئی یعنی کہہ لیں کہ نہ کوئی وہاں پر انقلاب آیا ہے, نہ وہاں پر جو ہے وہ ہماری جو جس کو ہم کہتے ہیں سول ملٹری ریلیشنز کچھ اس طرح کے میں سول ملٹری ریلیشنز کا بہرحال یہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ہم پاکستان کی اسٹیٹ کا کوئی جس کو کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ نہیں ابھی تک ہم لا سکے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. تو پاکستان کی جو اسٹیٹ کا جو پیراڈائم ہے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہی ہے. تو ان حالات میں آپ کو فوج ایک مضبوط چاہیے. آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے لیکن پاکستان کی سلامتی کے مسائل بہرحال ہیں. تو ایک یہ اس حوالے سے اچھی بات ہے کہ فوج کا ڈسپلن مینٹین ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ باہر کے لوگوں کو ریٹائرڈ جرنیلوں اور جو ہے باقی فوجی افسران ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو اندر پوری تدابیر کھینچی ہوئی ہیں, فل مال ٹائٹ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور پھر عمران خان کا صاحب کے حوالے سے ایک غلطی انہوں نے تسلیم کی, سیلف پروموشن کے معاملے تھے. یہ جنرل فیاض صاحب کی طرف اشارہ ہوگا میرا یہ خیال ہے. لیکن جنرل فیاض صاحب اکیلے اس کام میں اتنے چیمپئن تھے لیکن اتنے نہیں تھے. ان کو کسی نے کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی تھوڑی سی لبرٹی دی ہوگی, زیادہ انہوں نے لبرٹی جو ہے وہ گریب کر لی ہوگی, یعنی کہ کسی نے انگلی پکڑائی ہوگی اور انہوں نے باں پکڑ لی ہوگی. تو یہ ان کا ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہے پاکستان کی فوج کا کہ پروجیکٹ عمران خان یا عمران خان پاکستان کے اندر کچھ پاکستان کی فوج کی اس میں غلطیاں تھیں. اچھا اب یہ پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے, کیا آپ نے جو ہے وہ ان غلطیوں کو اگر سدھارنا ہے تو وہ تو سدھارنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے. اگر آپ منصور علی خان صاحب کی پڑھیں پورا سنیں جو ان کی گفتگو ہے, جو بھی جس بھی پرسنالٹی کے ساتھ ان کی ہوئی, انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر کہا کہ جی ایچ کیو میں اس کا تاثر اچھا نہیں گیا جو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کی جو سزائے موت کی اپیل ہے وہ اپ ہولڈ کی ہے. تو لیکن ماحول اس طرح کا نہیں. میں یہی بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا, وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اب حالات اس طرح کے کہ وقت ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ ایک آمر جو ہے وہ پاکستان کی فوج چاہ کے بھی اس کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے پا رہی, یا ایون یہاں تک کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کے خلاف بھی کوئی لب کشائی نہیں کر پا رہی. میں کنڈیم نہیں کہنا چاہ رہا لیکن وہاں پر بھی خاموشی ہے. وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے, وقت نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں اور یہ ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. چلیں یہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی فوجی کمانڈ کو اگر یہ برا لگ رہا ہے تو وقت بدل گیا ہے سر. اتنی جو ہے وہ مسئلے اب اس طرح کے نہیں رہے, یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا.
اور پاکستان کی فوج کی اس ساری صورتحال میں شاید اپنا رول ایک بار پھر جو ہے وہ میں معروضی حالات میں کہہ رہا ہوں، میں کتابی دستوری بات جو ہے وہ تو جو سو ہے وہ تو پتھر پہ لکیر ہے، لیکن جو معروضی حالات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا ایک کردار بہرحال پاکستان کی پاور پالیٹکس میں چلا آ رہا تھا اور چل رہا ہے، تو اس کو شاید وقت آ گیا ہے کہ سوچنا پڑے گا اپنے اس کردار کے بارے میں، ریفائن یا ڈیفائن دونوں چیزیں اس کو شاید کرنی پڑیں گی، یہ شاید اس کا مناسب وقت ہے۔ باقی عمران خان صاحب کے متعلق اور سیاستدانوں کے بارے میں عمومی جو رائے تھی اس کے متعلق بھی منصور علی خان صاحب نے جو بات کہی، جو بتائی ادارے کی کہ جی کے سیاستدانوں کو چور چور کہنا بند کر دیا ہے، عمران خان صاحب جو ہے ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی جو ہے فیصلہ یہ وقت نے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں ہے یا نہیں۔ منصور علی خان صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور دوسرے تیسروں کے بھی کردار ہمیں پاکستان کی سابق جو فوجی کمانڈ تھی وہ کہتی تھی ان کے کردار ختم ہو چکے ہیں، پرویز مشرف صاحب ہوں یا اپنے باجوہ صاحب ہوں۔ باجوہ صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ اپنے نواز شریف کی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے، یہ تو کنوکٹ ہے۔ تو اگلے دن انہوں نے وہ جو راہداری ہوتی ہے وہاں بھی بڑی سی تصویر لگا دی شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز آپ کی خواہش کے اوپر نہیں چل پاتی، تو سیاسی کردار کسی کا ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ پاکستان کی فوج کا یا کسی کا پاکستان کی عدلیہ کا کردار نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ فوج نے اس طرح کے کردار ادا کر کے دیکھیں، یہ لوگوں کا معاملہ ہے، لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ شاید پولیٹیکل لیڈر نے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا کیس یونیک ہے کیونکہ وہ خود اپنے بہت بڑے دشمن ہیں، اور انہوں نے اور یہ حکمت تدبر کے ساتھ اس طرح کے فیصلوں کو نلیفائی کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو برف کیونکہ بہت پڑ رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، ہم لاہور والے اتنی برف کے عادی نہیں ہیں، تو ہاتھ سن ہو رہے ہیں۔ تو باقی میرا خیال ہے اسی پر ختم کرتا ہوں، وقت بھی قلت ہے اور اندھیرا بھی پڑ رہا ہے کہ سر یہ جو کچھ گفتگو ہوئی، یہ اس گفتگو میں نیا ایز سچ کچھ نہیں تھا جو منصور علی خان صاحب نے بتایا۔ ہاں، اگر نیا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے آرمی چیف نے باقاعدہ جرنلسٹوں کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دیا ہے، جو کہ تاثر مل رہا ہے منصور علی خان صاحب کی اس ویڈیو سے۔ اگر انہوں نے کر دیا ہے تو پھر ان کو جنرل باجوہ صاحب کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ میرا یہ ان سے ویسے ہی پتہ نہیں، مجھے یہ مفت کے مشورے نہیں دینے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ عاصم منیر صاحب نہ ہوں، اللہ کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو آرمی چیفز ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جو ہے نا انٹریکشن کی، یہ ان کو جب عادتیں پڑتی ہیں تو کام خراب ہوتے ہیں۔ باقی جو ان کی مرضی کون روک سکتا ہے؟ شیر نو بھی روک سکتا ہے، شیر آ رہا ہے کی کرے گا، شیر ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔